میں ان کے پاس گیا، انہوں نے بھوک پیاس برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی۔ یا اللہ میری وجہ سے بڑا خیال کیا، بڑا احترام کیا، بڑی عزت کی، اب جب تک ان کو جنت میں داخل نہ کیا جائے یا اللہ میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ اور اسی طرح اللہ کا قرآن احتجاج کرے گا، اے اللہ میں تیری کتاب ہوں کہ نہیں؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا ہاں کیوں نہیں، تو میری کتاب ہے، میرا کلام ہے۔ تو ایک کلام اللہ کہے گا اے اللہ انہوں نے دن رات مجھے سینے سے لگائے رکھا، میری تلاوت کی، میری عزت کی، بڑا احترام کیا، سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود بھی رات کو قیام کیا، کبھی تراویحوں میں سنا، کبھی تہجد میں پڑھا، کبھی نوافل میں پڑھا۔ یا اللہ کبھی بلند آواز سے، کبھی آہستہ آواز سے پڑھتے رہے، مجھے دل سے لگا کے رکھا۔ اے مالک الملک، اے خالق کائنات، جب تک ان کو جنت میں داخل نہ کرا دے میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ قرآن کریم اور روزہ یہ دو چیزیں احتجاج کریں گی، اور اللہ رب العزت ان کے احتجاج کو قبول کرتے ہوئے جنہوں نے رمضان کے روزے کا احترام کیا ہوگا اور قرآن کریم سے دل لگایا ہوگا، ان کی سفارش قبول ہوگی ان کے حق میں، اور اللہ رب العزت ان کو جنت کا ٹکٹ عطا فرمائیں گے۔ اور تصویر کا دوسرا رخ، جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے کی توہین کی، صحت مند ہونے کے باوجود روزہ نہ رکھا، بہانے تراش رہے ہیں، بہانے لگا رہے ہیں، اور جی مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ایک خوراک صبح لینی ہے، ایک دوپہر کو لینی ہے، ایک شام کو لینی ہے، میں مجبور ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے۔ اللہ کے بندے ڈاکٹر کی بات پر یقین ہے، کملی والے کی بات پر یقین نہیں کہ میرے محبوب نے فرمایا روزے کے اندر رب نے شفا رکھی ہے۔ تو ڈاکٹر کی بات مانتا ہے، کملی والے پیغمبر کی بات نہیں مانتا۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حجرے میں ماں ام حبیبہ تشریف فرما ہے، میرے محبوب کا بستر بچھا ہوا ہے، چمڑے کا بستر ہے، کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ ام حبیبہ کا والد ملنے آیا، ابو سفیان مکے کا سردار، میرے پاک پیغمبر کا سسر سیدنا امیر معاویہ کے والد ابو سفیان آئے۔ اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا۔ آئے اور آ کر میرے پاک پیغمبر کے بستر پر بیٹھ گئے۔ ام حبیبہ نے دیکھا میرا باپ میرے پاک پیغمبر کے پاک بستر پر بیٹھ گئے، اور وہ بستر جب میرے پاک پیغمبر بستر پر موجود ہوتے ہیں تو اللہ کی وحی کا نزول ہوتا ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، جبریل امین آتے ہیں۔ ام حبیبہ نے دیکھا باپ ہے، پیغمبر کے بستر پر ہے۔ ام حبیبہ دوڑ کر آئی، ابا جی ذرا اٹھنا۔ تو ابو سفیان اٹھے کہ شاید بستر صحیح کرنا ہے یا بستر کے اوپر کوئی اور چیز بچھانی ہے، میری بیٹی ہے، میری عزت کر رہی ہے، ابا جی اٹھنا۔ ابا جی اٹھے تو ام حبیبہ نے بستر لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیا۔ ابو سفیان پوچھتے ہیں بیٹا یہ کیا؟ میں تو تیرا باپ ہوں، اگر کوئی باپ اپنی بیٹیوں سے ملنے جائے تو بیٹیاں اچھے اچھے باپ کے نیچے بستر بچھاتی ہیں، اچھی بیڈ شیٹ بچھاتی ہیں، اچھے لحاف بچھاتی ہیں۔ میں کوئی عام آدمی تو نہیں، میں کوئی عام مہمان تو نہیں، میں تو تیرا باپ ہوں۔ بیٹا تجھے تیرے شوہر نے یہی سکھایا ہے؟ تو بات شوہر پر آتی ہے، شوہر بھی عام شوہر نہیں، شوہر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارے شوہر نے یہی سکھایا ہے کہ ماں باپ گھر میں بیٹیوں کے ملنے آئے تو باپ کی عزت یہ ہوتی ہے؟ تو بیٹی ام حبیبہ کہنے لگی ابا جی آپ باپ ضرور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ ہیں کافر اور مشرک، اور میرے پیغمبر کا بستر پاک ہے، چاہے باپ بھی کیوں نہ ہو، کافر اور مشرک آدمی میرے پاک پیغمبر کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ ناراض ہو کے چلے گئے، ابو سفیان ناراض ہو کر کے چلے گئے۔
میں تو اپنی بیٹی کو ملنے آیا اور میری بیٹی نے میری یہ عزت کی۔ تو ام حبیبہ کہتی ہے ابا جی آپ کی ناراضگی کا کوئی ملال نہیں ہے، تیرے جیسے کروڑوں باپ ہم اپنے پاک پیغمبر کی جوتی پر قربان کر دیں، تیری ناراضگی کا کوئی احساس نہیں۔ محبوب ناراض نہ ہو، کملی والے کا رب ناراض نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک دن اور آیا، اسی طرح گرمیوں کا موسم ہے، شدت کی گرمی ہے، دھوپ تیز ہے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر کا نام نامی اسم گرامی جب بھی آئے تو بلند آواز سے کہنا چاہیے، کہلوانا نہ پڑے، خود کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی پیغمبر کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے اور آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ کا درود فوراً پہنچایا جاتا ہے۔ صرف درود ہی نہیں پہنچایا جاتا بلکہ درود پڑھنے والے کا نام بھی پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ دن 50,000 سال کا ایک دن ہے، کوئی اندازہ؟ 50 سال نہیں، 500 سال نہیں، 50,000 سال کا ایک دن۔ 50,000 سال گزر جائیں تب جا کے صبح سے شام تک ایک دن بنتا ہے۔ اللہ رب العزت حساب کتاب شروع کرے، صبح کو شروع کریں گے، شام کو حساب کتاب مکمل ہو جائے گا۔ کَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ، تمام کتابوں کو بند کر دیا جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ ایک دن کے اندر اللہ رب العزت پوری کائنات کا حساب کتاب لیں گے۔ ایمان والوں بتاؤ وہ دن کتنا بڑا ہوگا؟ 50,000 سال کا ایک دن۔ کہنا بڑا آسان، جب بھگتنا پڑے گا پتہ پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے کہتے جاؤ میرے بھائیو، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا عرش لگا ہوا ہوگا، سبحان اللہ، اللہ اپنے عرش پر برات جمع ہوں گے اور میں اللہ کے عرش کے نیچے موجود ہوں گا۔ اس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ لیکن اس دن اللہ کے عرش کا سایہ کس کو نصیب ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں شعب شوق عبادت ربہ، جس نوجوان کا دل میرے ساتھ لگ گیا، جس نوجوان نے مجھے راضی کر لیا، جس نوجوان نے میرے ساتھ سلو کر لی، مجھے راضی کر لیا، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن میرے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس دن اس نوجوان کو میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا۔ جی معمولی بات نہیں ہے۔ اس دن بڑے بڑے پیغمبر، ولی، غوث، کتب، ابدال، صحابہ، سب لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، پریشان ہو رہے ہوں گے، پیغمبر بھی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ جی قومیں، امتیں پریشان ہو رہی ہوں گی، کیا کریں؟ اللہ رب العزت سے عرض کرے اللہ حساب کتاب تو شروع کر دے، کوئی تو ٹھکانہ ملے۔ اندازہ کریں اس پریشانی کے عالم کا۔ چلے آدم علیہ السلام کے پاس جا کے کہے آپ سب کے ابا ہیں، باپ ہیں، حساب کتاب شروع کرے۔ تو جب یہ سب اکٹھے ہو کر کے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تو عرض کریں گے آپ تو ابو العادم ہیں، تمام کائنات کے باپ ہیں، آپ اللہ رب العزت سے ہماری سفارش کریں، اللہ حساب کتاب شروع کر دے۔
تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے نہیں نہیں نہیں، آج میں تمہاری یہ سفارش نہیں کر سکتا، اگر اللہ نے مجھ سے ہی سوال کر لیا بتاؤ میں نے جو کہا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے نزدیک نہیں جانا، تو رب نے مجھ سے ہی سوال کر لیا، میں کیا جواب دوں گا؟ نہیں نہیں، میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ یہ سب جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، آپ آدم ثانی ہیں، آپ سفارش کریں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، آج میں بھی تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، اگر اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا کہ نافرمان بیٹے کے لیے دعا کیوں کی تھی، میرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ تو یہ سب اکٹھے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ جد الانبیاء ہیں، آپ سفارش کریں، اللہ رب العزت حساب کتاب شروع کر دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے نہیں نہیں، جس کو رب نے خلیل کہا، جس کو رب نے اپنا دوست کہا، جس کے لیے آگ کو گلزار بنایا گیا، وہ خلیل اللہ بھی کہیں گے کہ نہیں نہیں، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، اگر رب نے مجھ سے سوال کر لیا کہ مشرک باپ کے لیے کیوں دعا کی تھی، میرے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ سب کے پاس جائیں گے، سب پیغمبر جواب دے دیں گے، سب کہیں گے جاؤ آمنہ کے لال کے پاس، کملی والے پیغمبر کے پاس۔ تو یہ سب اکٹھے ہو کر کے آئیں گے، اللہ کے محبوب آپ ہی سفارش کر دیں، اللہ حساب کتاب شروع کر دے، بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر فرمائیں گے ہاں بے شک آج میں ہی تمہاری سفارش کر سکتا ہوں۔ پھر اللہ کے عرش کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدہ کریں گے۔ وہ سجدہ کتنا لمبا ہوگا، کتنا بڑا سجدہ ہوگا، وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا حبیب جانتا ہے۔ بڑا لمبا سجدہ کریں گے اور میرا رب کہے گا ارفع راسک سل توتا، محبوب سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو۔ یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں، آپ قرآن کریم کھولیں، قرآن کریم کا جب پہلا گتا ہٹائیں گے تو اللہ کے 99 نام ہوں گے، اور دوسری طرف کملی والے کے 99 نام ہوں گے، اور اللہ رب العزت کے ناموں میں ایک ایک نام کے اندر رحمت بھری پڑی ہے، ایک ایک نام کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، اور 2 نام ہیں جن کے اندر اللہ کا غصہ بھرا ہوا ہے، اللہ کا جلال بھرا ہوا ہے، اور وہ نام جبار اور قہار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ اپنے عرش پر موجود ہوں گے، اور اللہ اتنے غصے میں ہوں گے، اتنے جلال میں ہوں گے کہ اللہ کو اتنا غصہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا ہوگا، اور نہ اس دن کے بعد کبھی غصہ آئے گا۔ سل توتا، مانگو کیا مانگتے ہو۔ کملی والے پیغمبر فرمائیں گے اللہ میری امت پریشان ہے، حساب کتاب شروع کر دے۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا شخص جو اللہ کے سوال کا جواب دے، اللہ کو حساب کتاب دے؟ اللہ رب العزت کے ارشاد فرمائیں گے ٹھیک ہے، لاؤ لاؤ میرے سامنے، کس سے حساب کتاب شروع کروں، میرے سامنے لاؤ۔ کون آئے؟
کون جرت کرے؟ اللہ کے پاک پیغمبر پکڑ کر سیدنا صدیق اکبر کو سامنے کھڑا کر دیں گے، اللہ اس سے حساب کتاب شروع کر۔ میرا رب کہے گا الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ دنیا کے اندر ابو بکر نے میرے ساتھ کوئی حساب نہیں کیا، اور آج میں اس سے کوئی حساب نہیں کرتا۔ میں ابو بکر سے اتنا خوش ہوں۔ ابو بکر، تو جنت کا منتظر نہیں ہے، جنت تیری منتظر ہے۔ جس دروازے سے جانا چاہو جا سکتے۔ اللہ رب العزت کا آدھا غصہ وہی ختم ہو جائے گا، آدھا جلال وہی ختم ہو جائے گا۔ پھر چلتے 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 جب ہمارا نمبر آئے گا، میرا اور آپ کا نمبر آئے گا، تو پھر اللہ رب العزت ہم سے حساب نہیں لیں گے۔ اس کی رحمت بہانے تلاش کرے گی۔ ہے اس کے پاس کوئی نیکی؟ کوئی نیکی ہے اس کے پاس؟ میں کہا کرتا ہوں نا کہ بندہ بندے کو ذلیل کرنے کے لیے عیب تلاش کرتا ہے، اور اللہ بندے کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ پھر نیکیاں تلاش ہوں گی۔ یا اللہ، ایک روزہ دار تھا، اس کے پاس افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، میں نے اسے روزہ افطار کرایا تھا، اور کرایا تھا صرف تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں ہاں جانتا ہوں میری رضا کے لیے کرایا تھا۔ تو نے کھجور اٹھا کر اسے دی تھی، میں نے اس کھجور کو اتنا وزنی کر دیا کہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہو گئی ہے۔ جاؤ، میں نے تجھے معاف کر دی، جاؤ جنت۔ وہ جانے لگے گا، نہیں رک جا۔ وہ کہے گا یا اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تو بھی جا، جس کا روزہ افطار کرایا تھا اس کو بھی ساتھ لے جا، اس کو بھی لے جا۔ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ ہاں بھائی، مت اپنے دل میں خیال کیا کرو میں حاجی، میں نمازی، میرے پاس اتنی نیکیاں۔ میں کہا کرتا ہوں اگر یہ نیکیاں قبول کر لے تو یہ اس کا احسان ہے، ورنہ ہماری نیکیاں ایسے نہیں ہیں جن پر ہم ناز کر سکیں۔ ہماری نمازیں روزے ایسے نہیں ہیں جس پر ہم ناز کر سکیں۔ یہ تو اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے۔ وہ جانتے ہیں، بلائے گا ایک آدمی کے ادھر آؤ، نیکی ہے نا تیرے پاس؟ جی اللہ میاں نیکی ہے۔ اچھا، کتنی نیکی ہے؟ یا اللہ میں نے اتنے حج کیے، اتنی نمازیں پڑھی، اتنی خیراتیں کی، اتنے قرآن پڑھے، اتنی مسجدیں بنائی، اتنا یہ کیا وہ کیا، بڑی اپنی نیکیاں گنوانا شروع کرے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اچھا اتنی نیکیاں کی ہیں، اب نیکیوں کے بدلے میں جنت جانا چاہتا ہے، تو بندہ کہے گا یا اللہ حق تو بنتا ہے نا، حق تو بنتا ہے نا۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا جاؤ اسے لے جاؤ، دور سے جہنم کے نظارے کراؤ، دور سے۔ فرشتے لے جائیں گے، اب یہ دور سے دیکھے گا آگ جل رہی ہے، سانپ ہیں، بچھو ہیں، عذاب ہو رہا ہے، پتھروں کے کوئلے ہیں، آگوں کی لہریں ہیں، لوگ اس کے اندر رو رہے ہیں، چیخ و پکار ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے پر پیاس مسلط کر دیں گے، اور پیاس بھی بڑی شدت کی۔ یہ فرشتوں سے کہے گا مجھے پیاس لگے، پانی پلاؤ۔ فرشتے کہتے ہیں آدھی زندگی کی نیکیاں دے دے، آدھی زندگی کی نیکیاں دے دے، پانی لے لے۔ اتنی شدت کی پیاس ہوگی، یہ کہے گا لے لو آدھی زندگی کی نیکیاں، مجھے پانی دے دو۔ اسے پانی دیا جائے گا، وہ پانی پی لے گا، ذرا سکون ملا۔ یہ پھر اس کو جہنم کے نظارے کرائیں گے، اللہ رب العزت پھر اس پر پیاس کو مسلط کر دیں گے۔ یہ پھر کہے گا العطش العطش، مجھے پیاس لگی ہے بڑی شدت کی، پانی پلاؤ۔ فرشتے کہیں گے آدھی زندگی کی جو بقایا نیکی ہے وہ بھی دے دے۔ کہے گا لے لو،
میں مر رہا ہوں، لے لو پانی پلاؤ۔ دوسرا پانی کا پیالہ دیا جائے گا، جب پانی پی لے گا تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے فرشتوں اب لے آؤ ادھر میرے پاس۔ ہاں بھائی، 70 سال کی نیکیاں، 80 سال کی نیکیاں، 100 سال کی نیکیاں، تیری تہجدیں، تیرے قرآن پاک کی تلاوتیں، تیرے حج، تیری خیرات، زکوٰۃ، بھلائیاں، ان کی قیمت کیا ہے؟ پانی کے 2 پیالے، پانی کے 2 پیالے۔ اور اب بتا، اب تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ پانی کے بدلے میں دے چکا سب کچھ، اب تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر جانا چاہتے ہو یا میرے فضل سے جانا چاہتے ہو؟ اللہ تیرے فضل سے جانا چاہتے ہیں۔ ہاں میں تو پھر مہربان ہوں نا، میرا فضل تو یہ ہے، میرا بندہ اپنی نیکیوں پر اترایا نہ کر، اپنی نیکیوں پر اترایا نہ کر۔ کیا تیری نیکیاں میری شایہ نشان ہیں؟ کیا تو نے جیسے نماز پڑھنے کا حق تھا نماز ویسے ادا کی ہے؟ ویسے ادا کی ہے؟ جا جا جنت میں چلا جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اتنا زار و قطار روتے ہو، اتنا جسم کانپتا ہے جیسے سردی کے اندر کوئی ٹھنڈے پانی سے نہائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے دل میں سوچتا ہوں علی کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو، کس کے سامنے کھڑے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین نماز کے اندر اتنا زار و قطار رویا کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہتے تھے کہ آپ کے چہرے پر کھالیاں بن گئی تھی۔ کسی نے پوچھا آپ تو اہل بیت ہو، بخشے بخشائے ہو، آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارا جتنا بڑا مقام ہے اتنا بڑا حساب بھی ہے، ہم حساب اپنی شان کے مطابق دیں گے، ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں؟ یہ ان کی نماز کا عالم تھا، اور ہماری نماز کا عالم کھڑے یہاں ہے، امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد پوچھو ہاں بھئی امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی؟ ہم کہیں گے پتہ نہیں۔ دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی؟ پتہ نہیں۔ کیوں؟ کھڑے نماز میں تھے، خیال کہیں اور تھا۔ یہ ہماری نمازیں، یہ ہماری نمازیں، یہ ہماری عبادتیں ہیں۔ ہاں بھئی آؤ ادھر آؤ۔ جی رب جی، تیرے پاس ایک نیکی کم ہے، تیرا فیصلہ تو ہو چکا جنت کا، جنت کا فیصلہ ہو چکا، ایک نیکی کم ہے، جا لے آ، نیکی کہیں سے بھی لے آ، چلا جا۔ ہمیں یہ تو پتا ہے نا دنیا میں کہ یہ 100 کا نوٹ ہے، یہ 500 کا نوٹ ہے، یہ 1000 کا، 5000 کا، اس کی ویلیو یہ ہے، اس کی ویلیو یہ ہے۔ نیکیاں آخرت کی کرنسی ہے، نیکیاں آخرت کی کرنسی ہے، اس کی قدر یہاں نہیں ہے، اس کی قدر وہاں ہوگی۔ پھر پتہ چلے گا ہمیں، ہو یہ دن تو میں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا، یہ رات تو میں نے سو کے گزار دی۔ پھر قدر ہوگی، پھر پچھتاوا ہوگا۔ وہ پچھتاوا کام آئے گا؟ یہ دوڑ کر جائے گا اماں کے پاس، ماں سے رحم دل کون ہے، لپٹ جائے گا، اماں ایک نیکی چاہیے، ایک نیکی چاہیے۔ ماں کہے گی میں نہیں جانتی تجھے، میں خود اپنے آپ کے حال کو دیکھ کے رو رہی ہوں۔ ابا کے پاس جائے گا، انکار کر دیا جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، انکار کر دیا جائے گا، جس بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کے وعدے کی تھے اس کے پاس جائے گا، انکار ہو جائے گا، سب کے پاس جائے گا، انکار ہو جائے گا، نا امید ہو کر واپس آ رہا ہوگا، نا امید ہو کر واپس آ رہا ہوگا۔ رب نے جس کو جنت میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، وہ بندہ اس سے کہے گا پریشان کیوں ہے، کیوں پریشان ہے؟
وہ کہہ گیا یار آج کا دن بھی پریشان نہیں ہونا، ایک نیکی کم ہے، اگر وہ مل جائے میری جنت پکی۔ وہ بندہ کہے گا میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، ایک ہی نیکی ہے، میرے تو دفتر سارے گناہوں سے بھرے ہوئے، اگر تیرا مسئلہ حل ہوتا ہے، تیرا کام بنتا ہے، چل وہ نیکی تو لے جا، مجھے تو پتا ہے میری ایک نیکی سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، تو لے جا۔ اور عرش پر بیٹھا ہوا خدا رحمت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، وہ رحمت کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ جو نیکی باپ نے نہ دی، ماں نے نہ دی، اولاد نے نہ دی، بیوی نے نہ دی، بھائیوں نے، عزیز رشتہ داروں نے نہ دی، وہ نیکی اس شخص نے دی جس پر رب کی نظر پڑی۔ اللہ مجھے نیکی مل گئی، بڑا خوش ہوگا، بہت خوش، نیکی مل گئی، جنت پکی۔ ہاں جنت پکی، یہ بتا یہ نیکی دی کس نے ہے؟ اللہ کے تو علم میں ہے نا کہ کس نے دی ہے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کس نے دی؟ ابا نے؟ نہیں، اماں نے؟ نہیں، اولاد نے؟ نہیں، بیوی نے؟ نہیں، دوستوں نے جن کے ساتھ رات کے 2 3 بجے تک بیٹھا رہتا تھا انہوں نے؟ نہیں، کس نے دی؟ اللہ ایک اجنبی تھا، اجنبی تھا، وہ کہتا ہے میرے پاس بھی ایک ہی نیکی ہے، اس نے مجھے دے دی، اس کو نیکی کی ضرورت نہیں، ضرورت نہیں نیکی کی اس کو۔ یا اللہ یہ تو اس سے پوچھ لے، بلا کے لاؤ اسے۔ وہ صاحب بھی آ گئے، کیوں میاں تیرے پاس ایک ہی نیکی ہے، تو نے اس کو دے دی، تجھے ضرورت نہیں؟ یا اللہ میرے پاس تو ایک ہی نیکی تھی، جب اتنی نیکیوں والا ٹھوکریں کھا رہا ہے، اتنی نیکیوں والا ٹھوکریں کھا رہا ہے صرف ایک نیکی کے لیے، تو میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی۔ میں نے کہا چلو میرا تو مسئلہ ہے جیسا ہے، تیرا کام بنتا ہے تو اپنا کام بنا۔ میرا رب کہتا ہے او میرا بندہ، تو نے میرے بندے پر رحم کیا، میں نے تجھ پر رحم کر دیا۔ تو نے میرے بندے پر رحم کیا، میں نے تجھ پر رحم کر دیا، جاؤ دونوں چلے جاؤ جنت میں، دونوں چلے جاؤ۔ ہاں جی، یہ وہی مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ وہ راضی ہماری نمازوں سے، روزے سے، ہماری عبادتوں سے۔ اللہ اکبر۔ مت یہ گمنڈ کیا کرو کہ یہ شخص کبھی مسجد میں آیا ہی نہیں، پتہ نہیں کتنا گناہگار ہوگا۔ مت خیال کیا کرو وہ بندہ کس روپ میں ہے، رب کے کتنا نزدیک ہے، میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اپنے سے کسی کو کمتر نہ سمجھو۔ بارش نہیں ہو رہی، قوم اکٹھی ہو کر کے آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اللہ کے کلیم بارش نہیں ہو رہی، زمین میں گھاس نہیں اگ رہا، مویشی پیاسے مر رہے ہیں، دعا کیجئے اللہ بارش دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ضرور دعا کروں گا۔ جب گئے نا وادی طور سینا میں تو دعا کی، مالک لوگ بڑے پریشان ہیں، اللہ بارش برسا دے، بارش برسا دے۔ میرے رب نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ ان سب کو باہر لیا، سب کو لیا، سب آ گئے، دعا کرو بھی، چلو سارے دعا کرو بارش ہو جائے۔ دعا کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے کلیم یہ جو مجمع ہے نا تیرا،
اس مجمع کے اندر ایک بندہ ہے میرا نافرمان جو باغی ہے، اور آج کل کا نہیں، 40 سال سے میری بغاوت کر رہا ہے، 40 سال سے نافرمان ہے، لیکن میری مہربانی دیکھیے، میں نے اس کی روزی بند نہیں کی، میں نے اس کو ظاہر نہیں کیا لوگوں کے سامنے۔ وہ باغی ہے، نافرمان ہے، میرا گستاخ ہے۔ آپ اعلان کرو، جب تک وہ بندہ اس مجمع میں موجود ہے بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، بھئی اللہ کا حکم ہے، ہمارے اس مجمع کے اندر اللہ کا کوئی باغی موجود ہے، نافرمان ہے، جب تک وہ اس مجمع میں رہے گا بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا، نکل جائے وہ ہمارے مجمع سے۔ وہ ایک بندہ پوری بستی والوں پر وبال بنا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں، اعلان مکمل نہیں ہوا، موسلادھار بارش ہو گئی۔ اعلان مکمل نہیں ہوا، موسلادھار بارش ہو گئی۔ لوگ حیران۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تو نے تو کہا تھا جب تک وہ بندہ یہاں موجود ہے بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا۔ بندہ تو مجمع کے اندر سے کوئی نکلا نہیں، بارش آ گئی۔ دیکھیے میرے رب کی کریمی رحیمی ذات دیکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں، میرے کلیم، بندہ اس وقت بھی موجود تھا جب آپ نے اعلان نہیں کیا تھا، بندہ اس وقت بھی موجود تھا، بندہ اب بھی موجود ہے، لیکن جب آپ نے اعلان کیا تو بندہ دل ہی دل میں رونے لگا، مالک 40 سال سے میرے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، اللہ اب تو ذلیل نہ کر مجھے، اب تو رسوا نہ کر، جس طرح پہلے پردہ ڈالا ہے مالک آج بھی میرے عیب پر پردہ ڈال دے، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا، گستاخی نہیں کروں گا۔ اللہ میں یہاں سے نکل کے جاؤں، لوگ مجھے کہیں گے وہ جا رہا ہے، وہ اللہ کا نافرمان جا رہا ہے، وہ گستاخ جا رہا ہے، اللہ میں ان کی نظروں میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤں گا، مالک میری دعا قبول کر لے، میں سچا وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں، میرے کلیم، میرے بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی، سبحان اللہ کہو، میرے بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی۔ اللہ کتنی جلدی راضی ہو جاتے ہیں جی، ہے اندازہ؟ 40 سال کا نافرمان بندہ، 40 سال کا گستاخ بندہ ایک لمحے کے اندر رب سے عرض کرتا ہے، مالک میں وعدہ کرتا ہوں اب نافرمانی نہیں کروں گا، لیکن آج مجھے ذلیل نہ کرنا، لوگوں کی نظروں میں مجھے رسوا نہ کرنا۔ فوراً بارش ہوگی، دعا قبول ہوگی۔ ہاں جی، کتنا مہربان ہے۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، وہ زانی، وہ شرابی، وہ گناہگار، اس سے معاشرے کے اندر بدبو پھیل رہی ہے، اے اللہ کے کلیم نکال دو اس کو یہاں سے۔ اچھا ایک دو ہوتا تو بات شاید شک والی ہوتی ہے، تو سارے اکٹھے ہو کے آگے اس بندے کو نکال دیا بستی سے، نکل جاؤ میاں یہاں سے، اور دوبارہ ہماری بستی میں نہیں آنا۔ چلا گیا جنگل میں، اب انتظار میں ہے، شاید کوئی میرا پڑوسی آئے گا، کوئی دوست آئے گا، کوئی محلے والا آئے گا، کوئی ملنے آئے گا، کوئی کھانا لائے گا، کوئی پانی لائے گا۔ سارا دن گزر گیا، کوئی نہ آیا، رات بھی گزر گئی، کوئی نہ آیا، دوسرا دن گزر گیا، پھر کوئی نہ آیا، دوسری رات گزر گئی، پھر کوئی نہ آیا، پھر تیسرا دن ہوا، کوئی نہ آیا۔ جب اینڈ ہوا اس کا تو میرا وہ جملہ یاد ہوگا نا کہ جب سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ایک ہی کا سہارا ہوتا ہے، ایک ہی آسرا ہوتا ہے۔
بے چارگی کے وقت کا مولا تو ہی چارہ ساز ہے، بندہ نیاز مند ہے کہ تو بے نیاز ہے، اور بندے کو ناز ہے اس پر کہ تو بندہ نواز ہے۔ جب کوئی نہ آیا، آنکھوں نے دیکھنے سے انکار کر دیا، زبان نے بولنے سے انکار کر دیا، کانوں نے سننے سے انکار کر دیا، ہاتھ پاؤں ہلنے سے ختم ہو گئے، دل کی دھڑکن آخری مراحل میں، تو آسمان کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے مالک گناہگار صحیح لیکن بندہ تو تیرا ہوں نا، گناہگار صحیح بندہ تو تیرا ہوں نا، اپنے کو تو سب معاف کرتے ہیں، میں تو گناہگار ہوں، مزہ تو تب ہے مجھے بھی معاف کر دے، معاف کر دے مجھے اللہ، میں اس طرح نہیں جانا چاہتا دنیا سے، تو راضی ہو جا مجھ سے، معاف کر دے، اب تو کوئی سہارا نہیں تیرے بغیر۔ بس یہ چند جملے کہے فوت ہو گئے۔ جب فوت ہوا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے میرے کلیم، ہمارا دوست ہے، سبحان اللہ، ہمارا دوست ہے، جنگل میں ہے، جائیے اپنے ہاتھوں سے غسل دیجیے، جنازہ پڑھیے، اور نہیں یہ بھی اعلان کریں کہ جو شخص ہمارے اس دوست کے جنازے میں شریک ہوگا اللہ اس پر جنت واجب کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، دنیا اکٹھی ہو گئی، آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کوئی جنت کا فیصلہ کیا اللہ نے، دیکھیں اللہ کا دوست کون ہے، دوڑتے جا رہے ہیں، اور جب وہاں پہنچے دیکھا یہ تو وہی زانی اور شرابی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اللہ کے کلیم یہ تو وہی آدمی ہے، اچھا اس کو رہنے دو، پھر کوئی اور دیکھو اور تلاش کرو، تلاش کیا کچھ نہ ملا، یا اللہ یہ تو زانی، شرابی، ڈکیت اور دنیا کا ہر عیب ہر گناہ اس کے اندر موجود، میرا جملہ سننا، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ تجھ سے زیادہ تو میں جانتا ہوں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بندہ جانتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن اس نے جانے سے پہلے میرے ساتھ صلح کر لی تھی، مجھے راضی کر لیا تھا، توبہ کر لی تھی، اور جو شخص توبہ کرے میں اس کی توبہ کو ضائع کر دوں، جو شخص روئے میں اس کے رونے کو ضائع کر دوں، اس کے آنسو کو ضائع کر دوں، نہیں کچھ بھی ہے، گناہگار صحیح بندہ تو میرا ہے نا، اس نے میرے ساتھ صلح کر لی، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا، کہہ سکتے تھے نا میں نے اس کو معاف کر دیا، کتنا پیارا جملہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ صلح کر لی، اور صلح اس سے کی جاتی ہے جو بندہ ناراض ہو، صلح اس سے کی جاتی ہے جو بندہ ناراض ہو، اللہ ناراض تھے اس نے صلح کر لی، رب مان گئے، اور جب اس سے صلح کی، صلح ہو گئی تو بیڑا ہی پار ہو گیا۔ یہ دن ہے، یہ وقت ہے اللہ سے صلح کرنے کا، بے شک ہم نمازی صحیح، ہم اپنے آپ کو نیکوکار صحیح، اور تنہائی میں پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہوں گے، اور شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہوگا، حدیث میں ہے نا کہ شیطان رمضان کا چاند نظر آتے ہی بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، اسے قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، شیطان تو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن ایک انسان کے اندر کا شیطان بھی تو ہے جسے نفس امارہ کہتے ہیں، وہ بھی تو کہتا ہے کوئی بات نہیں،
تو تو نمازی ہے، تو تو روزے دار ہے، تیری تو بڑی عزت ہے، تو تو بخشا بخشوایا ہے، تجھے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ کیسے وسوسے ڈالتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں واقعی ایسا ہوں، میں واقعی ایسا ہوں۔ شیطان نے اللہ کے نبیوں کو بھی ورغلایا، لیکن نبیوں کی حفاظت اللہ کی ذات کرتی ہے، نبیوں کی حفاظت اللہ کی ذات کرتی ہے، ورنہ شیطان نے کسر نہیں چھوڑی۔ کہا تھا نا اماں ابا کو کہ اس درخت کے پاس منع کیا ہے آدم کو، اس درخت سے تھوڑی منع کیا ہے، اس درخت سے تھوڑی منع کیا ہے، حالانکہ وہ درخت ایک ہی جیسے تھے۔ مقصد کہنے کا یہ تھا کہ وہاں نہیں جانا، یعنی اس کا پھل نہیں کھانا۔ شیطان نے کیسا وار کیا، کیسا وار کیا شیطان نے! ہر لمحے، ہر وقت، ہر گھڑی شیطان میرے اور آپ کے ساتھ ہے، اور گناہ اس طریقے سے کرواتا ہے چاندی کے ورق لگا کے، جیسے ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ اگر کوئی بندہ گناہ کو گناہ سمجھے تو وہ گناہ کرے کیوں؟ وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، اس لیے گناہ کرتا ہے، اور جب کر لیتا ہے تو پھر اس سے ندامت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ شیطان کہتا ہے نہیں نہیں کوئی بات نہیں، ابھی تو تیری بڑی عمر ہے، ابھی تو فل جوان ہوگا، اس کے بعد بڑھاپا آئے گا۔ تو نے حدیث نہیں سنی علماء کرام سے کہ اللہ رب العزت کو بڑھاپے پر بڑا ترس آتا ہے، سفید بالوں پر بڑا ترس آتا ہے؟ تو حدیثیں تو شیطان کو بھی یاد ہے نا، تو پھر وہ ہمیں حدیثیں سناتا ہے، درس دیتا ہے کہ بڑھاپے پر بڑا ترس آتا ہے اللہ کو، سفید بالوں سے حیا آتی ہے اللہ کو۔ سنا ہے نا؟ بندہ کہتا ہاں سنا تو ہے۔ کہا بس اس میں تو کوئی شک نہیں، کہا کوئی شک نہیں۔ وہ پھر ٹھیک ہے، پھر بعد میں دعا کر لینا، ابھی جو کچھ کرتا ہے کر لے، تو ابھی آزاد ہے۔ شیطان کیسی پٹی پڑھاتا ہے! پھر ہم کہتے ہیں ہاں یار واقعی بات تو اس کی سچ ہے، بات اس کی سچ ہے۔ پھر بندہ وہ کام کرتا ہے جو اسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، آپ بھی کہہ دیں، آپ بھی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، بلند آواز سے نہیں کہا، لگ رہا ہے دھوپ لگ رہی ہے، دھوپ لگ رہی ہے۔ آج جمعہ یہاں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اتنے مجمع کے اندر کوئی تو بندہ ایسا ہوگا، کوئی ایک بندہ ایسا ہوگا اس مجمع میں جو کہے گا اللہ ہم تو جمعہ یہاں دھوپ کے اندر پڑھ رہے ہیں، آئندہ سال کے رمضان کے جمعے ہمیں یہاں ماربل پر پڑھانا، RCC کی چھت کے نیچے پڑھانا، ٹھنڈے موسم میں پڑھانا۔ کوئی ایک بندہ دعا کرے گا، سب آمین کہیں گے، تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ جی ہے کوئی کمی؟ آج ہم دھوپ کے اوپر ہیں، فرش کے اوپر ہیں، بے شک پریشانی میں ہیں، لیکن اگر کسی نے یہ دعا دل سے کر دی، مالک آئندہ سال ہمیں جب جمعہ پڑھائے یہاں تو ماربل پر پڑھانا، چھتوں کے نیچے پڑھانا، پنکھوں کے نیچے پڑھانا، اور ہم نے آمین کہہ دیا، اس کے خزانے میں بولو کوئی کمی؟ بولو بولو، ہے کوئی کمی؟ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں اس کے دینے میں، اس کے خزانے کی کوئی انتہا، اس کے خزانے کی کوئی انتہا نہیں۔ فرمایا 14ویں رات ہے، روشنی ہے، بڑی پیاری رات ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تہجد کے لیے اٹھا، وضو کر رہا، آسمان پر ایک چہرہ نمودار ہوا، ایک چہرہ نمودار ہوا۔ وہ چہرہ کہتا ہے عبد القادر چھوڑ وضو اور نمازیں، جو مقام ہم نے آپ کو دینا تھا دے دیا، اب تجھے نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں خیال آیا کہ تلواروں کے جھرمٹ میں، تیروں کے جھرمٹ میں میرے مولا حسین کو نماز معاف نہ ہوئی تو حسین کون ہے؟ عبد القادر کون ہے؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ شیطان ہے۔ وہ شکل گم ہو گئی۔
پھر دوبارہ نمودار ہوئی۔ دیکھیں شیطان حملے کس کس طریقے سے کرتا ہے۔ پھر آیا، کہنے لگا عبد القادر میں شیطان ہوں، خود کہا میں شیطان ہوں، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ ہم جیسا ہوتا کہتا ہاں دیکھا اب سچی بات ہوئی ہے نا، لیکن یہ بھی حملہ ہے۔ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، ظالم مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے۔ اگر علم بچانے والا ہوتا تو زلیخا کے تالوں کے اندر حضرت یوسف کیوں کہتے قال معاذ اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، مجھے بچانے والا تیرے سوا کوئی نہیں، کیا کروں؟ تالے بند ہیں، دروازے بند ہیں، اور وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے کیسے ہوں گے؟ تو میرے رب نے بھی فرمایا نا یوسف کوئی بات نہیں، دوڑنا تیرا کام ہے، دوڑ، دیکھ پھر دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ ہم جیسا ہوتا کہتا ہے یا اللہ جاؤں کہاں، تالا تو لگا ہوا ہے، لیکن پیغمبروں کو پتا ہے اللہ جو کہتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں۔ دوڑے، دروازے خود ہی کھلتے گئے۔ اور ہمارے لیے سبق ہے ایمان والو، جو کچھ بھی چاہیے نا تمہیں، جی اللہ میاں ضرور چاہیے، پھر کوشش کرو، دوڑو، مانگو، دوڑنا کوشش کرنا تمہارا کام، پھر دیکھ اپنے رحمت کے خزانے کھولنا میرا کام ہے، پھر رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور یہی مقصد ہے یہاں جمعہ پڑھنے کا۔ جمعۃ الوداع ہے، آخری عشرہ ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بار بار صدائیں بلند ہوتی ہے، مانگنے والوں مانگو، مجھ سے مانگو، کیا چاہیے تمہیں؟ ہمیں کیا چاہیے اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے، ہمیں کیا چاہیے میرے رب کو تو پہلے سے معلوم ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہاں میں بھی جانتا ہوں تیری فلاں فلاں حاجتیں ہیں، لیکن ایسا بھی تو ہے کہ جب تک بچہ نہ روئے ماں دودھ نہیں دیتی، جب تک بچہ نہ روئے، بچہ سو رہا ہے نا، ماں کہتی ہے میرا لال سو رہا ہے، میں سارے کام نپٹا لوں، جھاڑو بھی دے لوں، برتن بھی دھو لوں، کپڑے کی دھونے کی مشین لگائی کپڑے بھی دھو لوں، اور یہ اپنے کام کے اندر مست ہے، اور وہاں بچے نے چیخ ماری، اس نے سارے کام چھوڑ دیے، بچے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تو جیسے بچہ روتا ہے ماں دودھ دیتی ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے تمہیں کس کس چیز کی ضرورت ہے، میرے علم میں ہے، میں دینا چاہتا ہوں، مانگ تو صحیح، سارا نہیں مانگتا، تھوڑا سا مانگ، کچھ نہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق مانگ، تو اپنی حیثیت کے مطابق مانگ، پھر دیکھ میں اپنی شان کے مطابق تجھے دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کی قدر کر لیں، چند دن باقی ہیں، 2 طاق راتیں باقی ہیں، ان 2 طاق راتوں کو ہی لیلۃ القدر سمجھ لو، اور خاص کر اس جگہ کے لیے بھی دعا کرو، اعتکاف والے بھی دعا کریں، نمازی بھی دعا کریں، اے مالک بڑی مسجد ہے، منصوبہ بڑا ہے، ہمارے لیے بڑا ہے، تیرے لیے مالک کچھ بھی نہیں ہے، تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہمیں اتنا نواز دے کہ آج ہم جہاں جمعہ پڑھ رہے ہیں، آئندہ جب جمعہ پڑھے اگلے سال کا تو اس مسجد کا نقشہ کچھ اور ہو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایسا کرو، یہ دری جو ہے نا پیچھے بچھا دو، آگے دھوپ ہے ساری، دھوپ تو پیچھے بھی ہے لیکن گزارا ہو